یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کا ان دنوں جو صورتحال ہے، اور خاص طور پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی آپ کے جو نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے اور جس طرح سے تحریک انصاف والے خفا ہیں آپ سے کہ آپ نے جو احوال سنایا ہے جیل کا، یہ کوئی فائدہ مند چیز تھی آپ کی نظر میں؟ کیا تحریک انصاف والے جو کر رہے نہیں، یہ بات کرنا، اور یہ آپ کا تو فیلڈ نہیں تھا عمران خان کے بارے میں. نہیں تو فیلڈ ہے بھی نہیں. ہم نے تو ان کی جو پالیٹکس ہے اس پہ بات صرف اس صورت میں کی ہے جب کوئی ہم سے پوچھ لے. رہا تحریک انصاف کا، تحریک انصاف والے کسی سے خوش ہیں؟ مجھے بتائیں. شیر افضل مروت صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ان کو آج وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے ایک بندہ بتائیں جس سے وہ خوش ہیں. بیرسٹر گور صاحب جو اس وقت آفیشلی ان کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر کیا غداری کا الزام نہیں لگاتے؟ یہ بیسیکلی ایک ایسا کلٹ پروڈیوس ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں جس میں ینگ جنریشن جو ہے وہ لیک آف نالج کی وجہ سے انوالو ہو گئی، اور انہوں نے ایسے نظریات بنا لیے ہیں کہ وہ اختلاف رائے کو اس دشمنی پہ لے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو بھی ٹکرائے گا ہم اسے بالکل فارغ کریں گے. تو انہوں نے میرے بارے میں یہ گمان کیا کہ میں قاسم علی شاہ ہوں یا کوئی اور ہوں. بھئی ہم نے اپنی آڈینس ارن کی ہے، اور تمہارے جو لیڈر ہیں ان کی لیگیسی جو ہے وہ پولیٹیکل لیگیسی ہے، اور وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور خیریت سے باہر بھی آ جائیں. ان کی لیگیسی آگے نہیں چلنے والی. جو دین کی لیگیسی ہوتی ہے نا وہ آگے چلتی ہے، چاہے کوئی اولاد بھی نہ ہو. آج مولانا مودودی کی اولاد نے ان کی لیگیسی نہیں چلائی ہوئی ہے، ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی اپنی کنٹریبیوشن ہے دین کے لیے. تو دین کی لیگیسی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ سٹارٹ سے ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جہاں کہ ان کو کوئی اختلاف ہوتا ہے تو یہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں تو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے. رہا یہ سیاست والا معاملہ، اس میں تھوڑا سا آپ کو ان پٹ دے دوں. تحریک انصاف کے لوگوں کا دورہ معیار آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور یو این او میں انہوں نے جا کے تقریر کی، اس وقت میں نے ان کے حق میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی. وہ ان کے حق میں نہیں تھی. مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اسلام کا مقدمہ لڑا. لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی. اس وقت مجھے کسی پی ٹی آئی کے سپورٹر نے، نہ ہمارے اپنے ٹیم ممبرز میں سے نہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے، یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ سیاست میں کیوں لچ فرائی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مہاتما کی فیور میں بات ہو رہی تھی. اس کے بعد مہاتما صاحب کے اوپر گستاخ صحابہ کا فتویٰ لگا. میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا کہ یہ گستاخی نہیں ہے، جو عہد کے پوائنٹ آف ویو سے، صحابہ کرام کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے الفاظ کے چناؤ کا فرق تھا. میں نے بتایا کہ احمد ریلوی صاحب نے قرآن کے ترجمے میں اس سے سخت لفظ استعمال کیا، نامرد کا لفظ استعمال کیا ہے صحابہ کے لیے. اس وقت ساری پی ٹی آئی بغلیں بجا رہی تھی. اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو پرائم منسٹر ہے، آپ کا کیا کام ہے کہ آپ پالیٹکس میں لچ فرائی کریں. تو اس وقت ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ دینی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو بھائی جب آپ کے لیڈر کو کنٹینر کے اوپر پیچھے سے قاسم سوری صاحب کہیں کہ حضرت مذہبی ٹچ دیں، تو کیا یہ دینی مسئلہ نہیں ہے؟ تو پھر میں بولوں گا نا کہ مذہب کو اپنے ٹچ کے لیے استعمال نہ کرو. اس وقت چونکہ ان کے خلاف بات جا رہی تھی تو ان کو وہی باتیں برا لگنا شروع ہو گئی. تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ان کے فیم کے ڈر کی وجہ سے یا ان کے ٹرولنگ کی ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. بھئی پیچھے ہٹنا ہوگا تو آئی ایس پی آر وہ ہٹے یا کوئی سیاسی جماعت ہٹے. ہم نے کیوں پیچھے ہٹنا ہے بھائی؟ ہماری لیگیسی تو آپ کی لیگیسی بہت بڑی ہے اور ہم نے یہ ارن کی ہے، اور ہم ونریبل ہیں ان جماعتوں کے ہاتھوں جو لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. آپ تو برگر کھانے والے لوگوں زیادہ سے زیادہ گالیاں نکالو گے. تو میں نے تو ان سے ٹکر لی ہوئی ہے کہ جنہوں نے میرے اوپر 9 قاتلانہ حملے کروائے، اور 10واں یہ کروایا جو سب سے بڑا، میرے سر میں گولی ماری 295C لگا کے. تو میں ان سے کوئی خائف نہیں ہوں. ہاں ان کو ہمیشہ نقصان ہوا. 2023 میں انہوں نے میرے خلاف ٹرینڈ چلایا، اللہ کا شکر ہے ہماری ویورشپ اور بڑھ گئی. 2024 میں چلایا اور ہمیں فائدہ ہوا. 2025 میں یہ کام کیا انہوں نے اور فائدہ ہوگا. اصول اور مبادی کے اوپر بات کریں، اور اگر ان کا اصول اور مبادی وقت کے ساتھ چینج ہوتا ہے، یعنی کہ یو ٹرن لیتے ہیں یہ، تو پھر ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اگر اس زمانے میں وہ حلال تھی گفتگو سیاست پہ کہ جب آپ کے مہاتما کو فائدہ پہنچ رہا تھا، تو آج بھی حلال ہے. اور اگر اس وقت حرام تھی تو آج بھی حرام ہے. اور میں نے جو پہلا بیانیہ دیا 21 دسمبر 2025 کو 2 گھنٹے کی ویڈیو میں، جیل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. خان صاحب تو بڑی دور کی بات ہے. میں نے کہا ہم تو اپنی دعوت ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں، تو مجھے اگر شوق ہوتا تو میں اس دن اس کو ڈسکس کرتا. میں نے آج تک اپنے پلیٹ فارم سے ان کے مہاتما صاحب کو ڈسکس بھی نہیں کیا. یہ تو پوڈ کاسٹ میں جب پوچھا گیا تو آپ کو پتہ ہے ہم کسی کو یہ
زبردستی نہیں کہتے کہ یہ سوال نہیں پوچھنا یا پوچھنا ہے، ریکویسٹ کر سکتے ہیں. میں نے بھٹی صاحب سے ریکویسٹ کی کیونکہ وہ ہر جگہ خان صاحب کو لے آتے ہیں، خواہ وہ طارق مسعود صاحب کے پاس جائیں، خواہ وہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب کے پاس جائیں، خواہ وہ طارق جمیل صاحب کے پاس جائیں. مجھے خدشہ تھا کہ وہ چونکہ ان کی ایک عقیدت ہے ان کے ساتھ، تو میں نے ہاتھ جوڑے تھے. اسی طریقے سے میرے ٹیم ممبرز گنوائے. میں نے کہا حضرت اپنے مہاتما صاحب کو نہ بیچ میں لے کے آنا، اگر آپ لے کے آئے اور میں نے جواب نہ دیا تو پھر یہ سارے ناراض ہوں گے، اگر جواب دیا تو ناراض ہوں گے. تو مسکرا پڑے، کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا آپ نے ضرور ٹچ دینا ہے. ویسے میں ان کیمرہ انہیں بتا چکا تھا اپنے ٹیم ممبرز کو. تو میں نے 6 تاریخ کو میں گھر واپس آ گیا تھا اور آلموسٹ 9 یا 10 تاریخ کو میں نے 25-30 بندوں کو بتا دیا تھا کہ یہ جیل میں خان صاحب کی صورتحال تھی. کیونکہ ہمارے ٹیم ممبرز میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، نون لیگ سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، جماعت اسلامی سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی پسند کرنے والے لوگ ہیں. تو میں نے ایک ایکس پرائم منسٹر کے کیا حالات ہیں وہ ان کو بتائے تھے، لیکن میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ویڈیو میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. تو بھٹی صاحب نے پوچھا تو میں نے اس کو ڈسکس کیا، اور پھر اس میں خام خواہ انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک ایک سٹیپ طے کرتا چلا جاؤں. پھر ریحان طارق صاحب، شاہ زیب خانزادہ، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی ان کو ڈی فیم کرنا تھا. جو میں نے دیکھا، جو میں نے سنا اور جو میں نے سونگا، ساری چیزیں بیان کر دی. میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ بحث شروع ہو چکی ہے اس ملک میں اور دونوں طرف کا نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے، آپ کا ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آیا ہے توبہ کا، تو کیا اس قانون کی موجودگی میں، اس کو موجود رکھتے ہوئے یہ اضافہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص کسی پر توہین کا جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کو بھی وہی سزا دی جائے جو اس جرم کے تحت خدا نخواستہ ثابت ہونے کی صورت میں مجرم کو ملنی تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے جو کوائف آتے ہیں اور ہم نے جو دیکھا ہے، سیالکوٹ میں پریانتا کمار مارا گیا، مردان یونیورسٹی میں مشال خان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا سوات میں دیکھا ابھی 2024 میں ایک سیاح کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ عمرکوٹ سندھ میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا. پھر اس کے علاوہ ہم جب تھوڑا پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں حافظ فاروق سجاد جو ایک جماعت اسلامی کا ممبر تھا، حافظ قرآن تھا. یہ کس سال کی بات ہے؟ ہم اس وقت میرے خیال ہے اسکول لائف میں تھے. یہ جون 1995 کی بات ہے. ہاں بالکل. اس کے ساتھ ظلم ہوا. اور پھر اس کے بعد ایک اور بہت اندورناک واقعہ ہوا احمد پور شرکیہ میں. یہ ابھی کوئی 8-9 سال ہوئے ہیں. جو ایک پاگل تھا، یہ ایک پاگل شخص جس کے گلے میں ایک تختی تھی جس کے یہ مخبوط الحواس ہے، اس کو مار دیا گیا. اور اس میں جو سب سے خوفناک جو صورتحال تھی وہ یہ تھی انجینئر صاحب کہ جب اس شخص کو پولیس کی حراست سے چھڑایا جا رہا تھا تو پولیس تھانے کے ساتھ پولیس ملازمین کی رہائش گاہیں تھیں، ان کو آگ لگائی گئی. ایک پولیس ملازم ایسا تھا جس کا بیان موجود ہے کہ جس کی 2 بیٹیوں کی شادی تھی اور اس نے اپنی 2 بیٹیوں کے لیے قرآن پاک کے 2 نسخے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے جہیز میں دینے کے لیے. وہ جل گئے. یہ ہو رہی ہے جی اسلام کی خدمت. ایک پاگل شخص جس کو شریعت معاف کر دیتی ہے اس کو سزا دینے کے لیے ایک عقل مند اور ہوش یافتہ جو ہجوم ہے اس نے قرآن پاک کے 2 نسخے جلا دیے. کسی کو سزا نہیں ہوئی. بہت سے لوگوں پر فرض جرم عائد کی گئی، لیکن چونکہ ہمارا جو قانون ہے وہ اس طرح حرکت میں نہیں آتا جیسے تحریر ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس میں بچ گئے. ایک آدمی مارا